السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ احکام و مسائل قرأت کے حوالے سے آپ سماعت کر رہے ہیں۔ بقدر ضرورت، یعنی جس سے فرائض و واجبات کا علم ہو جائے، مسائل فقہ کا یعنی دینی مسائل کا جاننا فرض عین ہے۔ اور فرض عین کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ جس کو کرنا ہی کرنا ہے، دوسرا آپشن نہیں ہے۔ فرض عین سے چھٹکارا ممکن نہیں، گنہگار ہوگا اور سخت پرسش ہوگی۔ یہ عذر مسموع نہیں ہوگا قیامت کے روز کہ مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ تو معلوم کیوں نہیں کیا؟ تیرے پاس کیا ذرائع کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی؟ ہر چیز کی تو سہولت تھی۔ دنیا کمانے کے لیے تو انسان کئی طرح کے ہیلے بہانے کر لیتا ہے، مگر دین سیکھنے کے لیے آدمی بہت پیچھے ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ عذر مانا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ لہٰذا بقدر ضرورت مسائل فقہ کا جاننا فرض عین ہے، اور حاجت سے زائد سیکھنا، یعنی حاجت اتنی نہیں ہے، اتنا اسے علم ہو گیا فقہ کا، دینی مسائل کا، جس سے وہ اپنا نماز روزہ وغیرہ درست کر لے، اس کے علاوہ وہ مسائل سیکھ رہا ہے، تو فرماتے ہیں کہ حاجت سے زائد سیکھنا حفظ جمیع قرآن سے افضل ہے۔ تمام قرآن کو حفظ کرنے سے افضل ہے مسائل دینیہ کا زائد سیکھنا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مسائل دینیہ کی اہمیت کس قدر ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مسئلے کا جاننا 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ آپ جو یہاں بیٹھ کر مسائل دینیہ سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، کیا اس کا کم ثواب ہے؟ ایک مسئلے کا جاننا جب 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب رکھتا ہے، تو یہاں تو روزانہ کئی مسائل آپ سنتے ہیں، تو کتنا ثواب ملتا ہوگا؟ اس کا اندازہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ ہم کر سکتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ ایک فقیہ یعنی دین کی سمجھ رکھنے والا عالم شیطان پر شیطان پر 1000 عابدوں سے بھاری ہے۔ یعنی 1000 عابد مل کر شیطان کا وہ نقصان نہیں کر سکتے جو ایک دین کی سمجھ رکھنے والا عالم کر سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عبادت کرے گا لیکن اسے مسائل نہیں معلوم ہوں گے، گمراہ ہو جائے گا۔ لیکن عالم ہوگا، علم دین پڑھا ہوا ہوگا، تو اسے شیطان بہکا نہیں سکے گا۔ اس لیے علم دین سیکھنا چاہیے اور دوسروں تک ہو سکے تو پہنچانا بھی چاہیے۔ سفر میں اگر امن و قرار ہو تو سنت یہ ہے۔ امن و قرار کا مطلب کیا؟ کہ گاڑی چھوٹنے کا اندیشہ نہ ہو، سامان چوری ہونے کا خدشہ نہ ہو، یا اور کوئی تکلیف نہ ہو، امن ہو۔ ابھی ٹائم بھی ہے آپ کے پاس، امن بھی ہے، فرض پڑھ کے آپ سنت بھی پڑھ سکتے ہیں اور ٹائم بھی بچ جائے گا، تو مطلب اطمینان سے آپ سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ تو حکم ہے کہ سفر میں بھی فرض کے بعد اور اس سے پہلے کی جو سنتیں ہیں اس کو ادا کریں۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرأت کے بارے میں فرمایا کہ سفر میں اگر امن و قرار ہو تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں سورہ بروج یا اس کی مثل صورتیں پڑھے۔ سورہ بروج والسماء ذات البروج والیوم الموعود،
وشاہد و مشہود، ایک تھوڑی سی لمبی صورت ہے، زیادہ بھی لمبی نہیں اور اتنی چھوٹی بھی نہیں۔ تو اگر سفر میں امن ہو، قرار ہو، تو سنت یہ ہے کہ فجر و ظہر میں سورہ بروج یا اس کی مثل صورتیں پڑھے، اور عصر و عشاء میں اس سے چھوٹی، اور مغرب میں قصار مفصل کی چھوٹی صورتیں، اور جلدی ہو تو ہر نماز میں جو چاہے پڑھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو پڑھو جو قرآن تمہیں میسر آئے، جتنا آسان ہو تم پر پڑھنا۔ اللہ رب العزت تو ایسا کریم ہے کہ وہ بندوں کو مشقت میں دیکھنا نہیں چاہتا، تو یہاں تک کہ اپنی عبادت کا معاملہ آیا تو بھی فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو پڑھو جو قرآن تمہیں میسر ہو۔ لیکن یہ عجیب قوم ہے کہ آج اس قدر بھی قرآن پڑھنے اور سیکھنے کو تیار نہیں ہے کہ جس سے اپنی نماز بھی درست ہو جائے۔ آج لگتا ہے کہ ہزار لوگوں میں میرے خیال سے 5 لوگ ایسے نکلیں گے جو قرآن صحیح سے پڑھ سکیں۔ کتنا بڑا المیہ ہے ہمارے لیے، کتنا بڑا المیہ ہے، کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ 1000 مسلمانوں میں سے 5 مسلمان ملیں گے جو قرآن صحیح سے پڑھ سکیں، باقی 990 پر 5 ایسے ہیں جو قرآن صحیح سے نہیں پڑھ سکتے۔ تو قرآن شریف کا صحیح پڑھنا یہ فرض عین ہے۔ اضطراری حالت میں مثلا وقت جاتے رہنے یا دشمن یا چور کا خوف ہو تو بقدر حال پڑھے، یعنی جیسی حالت ہو تو ویسا پڑھے، خواہ سفر میں ہو یا حضر میں۔ حضر کہتے ہیں جو آپ ابھی حاضر ہیں، مطلب یہاں اپنی جگہ پر موجود ہیں، سفر وغیرہ نہیں کر رہے ہیں، تو چاہے سفر میں ہو یا حضر میں ہو، اگر اضطراری حالت ہے جیسے وقت جاتا رہے گا یا دشمن کا خوف ہے یا چور چوری کر لے جائے گا، تو بقدر حال وہ نماز پڑھ سکتا ہے، جیسی سچویشن ہو، حالت ہو، دیکھ کر پڑھے۔ اگر طویل کر سکتا ہے طویل پڑھے، اگر مختصر پڑھ سکتا ہے تو مختصر پڑھے۔ یہاں تک کہ اگر واجبات کی مراعات نہیں کر سکتا، واجبات کو ادا نہیں کر سکتا، اتنا تنگ ہو گیا وقت، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مثلا فجر کا وقت اتنا تنگ ہے کہ صرف ایک آیت پڑھ سکتا ہے تو یہی کرے اور نماز پڑھ لے، مگر بعد بلندی آفتاب، سورج نکلنے کے بعد اس نماز کا اعادہ کرے۔ لیکن جب دیکھے کہ وقت جا رہا ہے تو صرف فرض پر اکتفا کرے، اور ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے تو ایک آیت پڑھ سکتا ہے، مطلب سورہ فاتحہ بھی چھوڑ دے، سورت بھی نہ ملائے، ایک آیت پڑھ کے رکوع سجدہ کر کے، اور رکوع میں ایک بار سبحان ربی العظیم، سجدے میں ایک بار سبحان ربی الاعلی، التحیات میں صرف تشہد پڑھ کے اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ پڑھ کے سلام پھیر دے۔ لیکن اس نماز کا کہ جس میں ایک آیت پڑھ کے نماز اس نے ادا کی ہے، وہ اس لیے کہ وقت بالکل تنگ تھا، لہذا جب سورج نکل جائے اس نماز کو دوبارہ لوٹا دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو درس ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دل و جان سے احکام شرعیہ پر عمل کی توفیق دے، دنیا و آخرت میں ہماری عیب پوشی پردہ پوشی فرما، زیادہ سے زیادہ مسائل دینیہ شرعیہ صرف تیری رضا کے لیے سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت